مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، آج دوسرا روزہ ہے اور پاکستان میں مقابلہ جھوٹ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں مقابلہ جھوٹ کا بڑے پیمانے پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اور وہ گمان یہ کر رہے تھے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا۔ آج ان کی رائے کیا ہے؟ ہمارا کہنا درست ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ پاکستان کے بحرانوں کی بنیادی وجہ ہی سیاستدانوں کا جھوٹ بولنا ہے، اشرافیہ کا جھوٹ بولنا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بحران جنم لیتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا بحران آ جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم جھوٹ پر یقین کرتی ہے اور سچائی کی تلاش میں آگے نہیں بڑھتی، لیکن اب وقت وہ آ چکا ہے کہ آپ کو سچائی تلاش بھی کرنی پڑے گی اور سچائی کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے ادارے نیب کے پاس کتنے کیسز ہیں۔ کیا صرف سیاستدانوں کے ہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بھی ہیں، بیوروکریٹس کے بھی ہیں، ججز کے بھی ہیں، بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کیسز ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو ظلم اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ غور کیجیے گا۔ لمبے لمبے بڑے بڑے بیانات آتے ہیں، ہم نے کرپشن کا کیس پکڑ لیا، پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ ٹرائل کے دوران پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی ہے کہ مفادات کب کہاں جائیں گے۔ مفادات کی تبدیلی کے ساتھ کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی حال عدالتوں میں ہوتا ہے۔ عدالتوں سے سچائی چھپائی جاتی ہے، عدالتوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے نامور لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ کیوں بچایا جاتا ہے؟ تاکہ کچھ عرصے کے بعد انہیں دوبارہ سیاست کے اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے۔ سندھ میں کتنے لوگوں کے پاس دولت پکڑی گئی، سونا پکڑا گیا، ڈالر پکڑے گئے۔ یہی کچھ پنجاب میں ہوا۔ پورے پاکستان میں یہ کھیل جاری ہے۔ لیکن کون سے ایسی غیبی قوتیں ہیں جو کرپٹ ترین لوگوں کو جب وہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بننے لگ رہے ہوتے ہیں پس پردہ لے کے چلے جاتے ہیں، کچھ دن جیل میں بھی گزروا دیتے ہیں اور پھر کپڑے جھاڑ کر اسے پھر عوام کے روبرو پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، عوام انقلاب کی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن جو واقعہ قومی اسمبلی میں رونما ہو چکا ہے، اس واقعے کے بعد کسی کو کوئی شک ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہے؟ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی پاکستان کی تمام فوجی اور سول حکومتیں قائم کر دیتی تو آئین شکنی کے واقعات کبھی نہ ہوتے۔ آئین شکنی کے واقعات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ قانون نہیں ہے ملک میں، کسی کو سزا ہی نہیں دی جاتی جرم کرنے پر۔ سزا ہے تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ 1 منٹ لگتا ہے، پولیس، عدالتیں سب حرکت میں آ جاتی ہیں، لیکن کسی طاقتور کو پکڑنے کے لیے بار بار سوچتے ہیں اور بعض اوقات وقتی طور پہ گرفتار کر کے کچھ دن کے بعد فارغ کر دیتے ہیں۔ اس کھیل میں خاموش تماشائی عوام برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جو لوگ برائی کو روکنے کے لیے آگے نہیں آتے وہ برائی کے حصے دار بن جاتے ہیں اور تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ آج پوری قوم پریشانی سے دوچار ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں خطوط کا ایسا کردار تسلسل سے آ رہا ہے
جس کے بارے میں کوئی واضح دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے شہید بے نظیر بھٹو کا خط ہی دکھایا گیا تھا. وہ وصیت نامہ خط کی صورت میں کہہ کر پارٹی پہ قبضہ کر لیا گیا. افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب اور اس طرح بے شمار لائر ہیں، فاروق نائک صاحب، ان سب نے اس خط کو کسی معیار پہ پرکھنے کی بات نہیں کی، بلکہ زرداری کے آگے سر جائے تعظیمی بجا لائے. پھر وزیر اعظم نواز شریف پر جب کرپشن کیسز کھلے تو قطر کا خط آ گیا. یہ قطری خط ہے، اب وزیر اعظم کو بچانا ہے. لہذا پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کے اداروں نے پورا زور لگایا، لیکن نواز شریف کو فرار کا راستہ دلوا دیا، فیصلہ نہیں ہونے دیا. مناسب سزا جو بنتی تھی وہ نہیں ہونے دی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوام کی خواہش پہ ہوا ہے؟ عوام پتہ نہیں کون سی دنیا میں بستے ہیں. یہ وہ خفیہ ہاتھ ہے جس نے زرداری کی وصیت کو یقینی بنایا. اور پھر زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. پوچھ لیجئے سندھ والوں سے کہ سندھ بھی کھپے ہے، جہاں لوگوں کو عزت اور بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کے بعد فارمولہ تو سمجھ آ گیا، پھر قطری خط آ گیا. آج نواز شریف صاحب باہر ہیں، شہباز صاحب عدالتوں میں پیشی بھگت رہے ہیں، حمزہ صاحب پیشی بھگت رہے ہیں. ان کے معمولی ملازمین کے پاس کروڑوں اربوں روپے برآمد ہو چکا ہے. نہ زرداری کو، نہ بلاول کو، نہ کسی اور کو کوئی فرق پڑا، نہ اس فیملی کو کوئی فرق پڑا. تو جب پاکستان میں قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر عمران کا کیا قصور ہے؟ عمران نے وہی کچھ کیا جو آپ لوگ کر رہے تھے. اس نے فرق اتنا ہے کہ وہ فاسٹ بالر تھے اور اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے جمپ لگا کے آپ سے آگے کھیل لیا، اور ایک مراسلے کا سہارا انہوں نے بھی لے لیا. یہ مراسلے کیا پہلی مرتبہ ہیں؟ تمام سفراء اپنی اپنی حکومتوں کو مراسلے بھیجتے رہتے ہیں، وہ اپنی تجزیہ بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہ کھیل چونکہ پاکستان میں خطوط کا کردار متعین ہو چکا تھا، لہذا خان صاحب نے بھی کھیل لیا. اب کھیلیں، جھوٹ کون کتنا بول سکتا ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے. پاکستان کی عدالتوں کے آگے بھی جھوٹ پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمارے جھوٹ کو تقویت دیں، کیونکہ ماضی میں تو کسی کو سزا نہیں ہوئی. ویسے تو عدالت کا فیصلہ ہے، جو بھی عدالت کرے گی ہم سب مانتے ہیں اسے، لیکن ماضی کی روایات کو دیکھنا بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ جاری نظام بد نے عدالتوں کو کمزور کیا ہے، سول اداروں کو کمزور کیا ہے، تمام اداروں کو کمزور کیا ہے. اور جن لوگوں نے قانون بنانا تھا اسمبلی میں بیٹھ کر، انہوں نے ہی قانون شکنے کے راستے کھولے ہوئے ہیں. تماشا ہے، دیکھتے جائیے آپ. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں جذباتی نہ ہوئیے، کسی کے حق میں جذباتی نہ ہوں، عقل کا استعمال کریں اور غور کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تبدیلیوں کا اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے. یہ الگ بات ہے ابھی آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے. اس پہ ہم انشاءاللہ بہت جلد روشنی ڈالیں گے کہ دجالی قوتیں اس ملک میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں اور آپ کی حکومتوں پر، اداروں پر کس طرح ان کے ایجنٹ مسلط ہیں. عدالت جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ یقیناً پوری قوم کے لیے قابل تسلیم ہوگا. لیکن ایک عرض ہے کہ فرض کر لیتے ہیں نگران سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، تو نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ اگر
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب ملک کے لیے کچھ سنجیدہ کرنا چاہتی ہے تو پھر انہیں کرپٹ لوگوں کو اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو نگران سیٹ اپ سے دور رکھنا پڑے گا۔ نگران سیٹ اپ میں خالص پاکستانی ہونے چاہیے۔ ہم نے پچھلے 2 پروگراموں میں کہا تھا خالص پاکستانی کون ہے؟ جس کی دوہری شہریت نہ ہو، جس کے اثاثے باہر نہ ہو۔ جن کے اثاثے اور دوہری شہریت باہر نہیں ہوگی ان کی سوچ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوگی۔ ماضی میں جن پر کرپشن کا کسی بھی شکل میں کوئی کیس نہیں ہوگا وہ پاکستان کی خدمت کرے گا۔ میں آپ کو چند نام مثال کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ نگران سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہیے، جن کی شناخت بھی کچھ ہے، جن کی سیاست میں دلچسپی بھی ہے، جن کی خدمات بھی ہے، جن کی صلاحیت بھی ہے، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کراچی سے ہیں۔ الطاف حسین نے انہیں دیوار سے لگائے رکھا، کھڑا نہیں ہونے دیا۔ بہت قابل آدمی ہیں، بہت محنتی آدمی ہیں، ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ خواجہ سلمان صاحب بھی کراچی کے ہیں، بینکار ہیں۔ خواجہ خیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ کے، ان سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد میں ہمارے دوست ہیں افضال شاہ، اخبار فروش فیڈریشن کے مرکزی صدر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے مرحوم کے عامر شاہ صاحب ہیں، ان سے بھی سندھ کے حوالے سے بہت سی بات کی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد میں نواب صاحب بھی ہیں، نواب صاحب کا اثر سندھ کے میکسیمم علاقوں میں ہے، ہم ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اور نگران سیٹ اپ کے لیے بہترین سنجیدہ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بہاولپور میں آ جائیں، سید عارفین تابش، ینگ تابش الوری صاحب کے صاحبزادے، سیاسی ماحول میں پلے بڑھے اور آج کل بالکل نئی شعر و شاعری سے قوم کو رہنمائی دے رہے ہیں۔ اب آ جائیے ملتان میں۔ ملتان میں احمد رضا قریشی ماہر تعلیم ہے۔ پاکستان کی تعلیم کا شعبہ سب سے اہم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نالائق آدمی کو وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے۔ احمد رضا قریشی صاحب کو لے لیجئے ملتان سے۔ پاکستان کا تعلیم کا نظام مکمل طور پر ایسا مثالی سیٹ کر کے دے دیں گے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ ایک اور ہے کہ تعلیم کے پیچھے تو بہت ساری پس پردہ سرمایہ کاری ہوتی ہے کہ پاکستان کو قوم بنانے والی تعلیم نہ دی جائے۔ پاک وطن شریف سے ڈاکٹر صاحبزادہ اقبال طاہر صاحب ہیں، آج کل مدینہ شریف میں ہیں، بہت سے ہسپتالوں کے انچارج ہیں، انہیں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے عامر چودھری صاحب پروفیشنل ہیں، بزنس مین ہیں، MBA فائنانس کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے دوست الوری صاحب ایگریکلچر ریسرچ کے ماہر ہیں، وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں ایز اے ڈائریکٹر، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ڈاکٹر حفیظ الرحمان پشاور سے، وہ صاحب جنہوں نے PTI کو KPK میں کھڑا کیا، بالخصوص پشاور میں۔ پھر خان صاحب کے دھوکے کی باعث وہ بھی سائڈ پر ہو گئے، ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ کوئٹہ سے محترمہ شاہدہ ارشاد ہیں، بگٹی صاحب کی پارٹی کی ویمن ونگ کی صدر رہی ہیں، ان سے بھی بلوچستان میں بہت سے لوگ مل سکتے ہیں۔ ایشو اچھے لوگوں کا ملنا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرپٹ لوگوں کی بجائے صاف ستھرے لوگوں کو نگران سیٹ اپ کا حصہ بنانا چاہتی ہے، تو پھر تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ شاہد گیلانی صاحب بھی پنڈی میں موجود ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں۔ محترمہ ہینا صاحبہ بھی پنڈی میں موجود ہیں، وہ بھی مل سکتی ہیں، وہ بھی بہت بڑی ماہر تعلیم ہے۔
ایشو نہیں ہے، پاکستان میں قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا دیانتدارانہ فیصلہ ہے۔ ہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جو وقت بڑی تیزی سے آ رہا ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا ہے اگلے پروگرام میں عرض کروں گا، وہ آ گیا تو پھر نہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کا موقع ملے گا اور نہ پاکستان میں لا تعلق رہنے والے لا تعلق رہ سکیں گے۔ فیصل آباد سے زاہد محمود صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں بڑے سینئر، خالد مغل صاحب ہیں، سپورٹس کے ایکسپرٹ ہیں، لاہور سے عمیر صاحب ہیں، جی ایم گروپ آف انڈسٹریز ہیں، پالیسی پاکستان کے لیے ڈرافٹ کر سکتے ہیں، اور بہت سے دوست ہیں لاہور میں، انشا بھائی ہیں، بہت سارے، یعنی وہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے لیے بہترین ٹیم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مزید انتظار کرنا ہے، مزید نقصان اٹھانا ہے، مزید ملک کو بحرانوں سے گزارنا ہے؟ خدا را بس کر دیجیے۔ آپ بس نہیں کریں گے تو پھر جو میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ پھر عرض کرنے لگا ہوں، واحد راستہ انقلاب کا بچے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ دجالی قوتوں کا مقابلہ پاکستان کی اشرافیہ نہیں کر سکتی، یہ بھاگ جائیں گے، عوام کو کرنا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے نام ہم نے تجویز کیے ہیں، عام لوگوں میں سے اچھے لوگ، صاف ستھرے لوگ نگران سیٹ اپ میں لائیں۔ نگران سیٹ اپ 2 سال کے لیے ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب تو قومی حکومت 5 سال کے لیے کرتے، میں کہہ رہی ہوں 2 سال کے لیے ہو، تمام کیسز کے فیصلے وہ میرٹ پر یقینی بنائیں گے، بارگیننگ کا راستہ نہیں کھولیں گے، کسی کی ناجائز حمایت نہیں کریں گے، اور عدالتوں پر، احتساب کے اداروں پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگ چاہیے تاکہ پاکستان میں نئی شروعات ہو سکے، سیاست کی غلاظتیں ختم ہو جائیں اور اس قوم کو جرت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے۔ وہ موقع آ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اسٹیٹس کو کی فورسز کو بچانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہوں گے، ایک کے بعد دوسری ناکامی ان کا منتظر ہے۔ ہم نے بچنے کے لیے راستہ تجویز کر دیا ہے، آپ سب غور کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ پروگرام اس لیے بھیجیں، اس کا مسئلہ ریٹنگ نہیں ہے، اس کا مسئلہ قوم کو کھڑا کرنا ہے، قوم کو سچ پہنچانا ہے، قوم کو حقیقت کی دنیا میں لانا ہے، تصوراتی دنیا سے باہر نکالنا ہے، تاکہ وہ تیاری کر سکیں اپنی بقا کی لڑائی لڑنے کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔